पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया चलाने वाले माफियों पे आ गए हैं। ये माफिया इनसे कौन मंगवा रहा है और आने वाले दिनों में क्या माफिया बढ़ती चली जाएंगी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और पीटीआई की सियासत को आखिरी झटका लग गया। ये झटका कैसे लगा, किसने लगाया, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और पाकिस्तान इंडिया दोनों इस वक्त खतरे का शिकार है, इंतहाई खौफनाक खतरे का शिकार हैं। और ये कहा जाता है कि 2 अरब लोग जो इस खित्ते के अंदर हैं वो सारे मौत के करीब पहुंच गए। कैसे, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और वज़ीरिस्तान के अंदर एक और ऑपरेशन हुआ है और उस ऑपरेशन में 6 ख़वारिज को हलाक कर दिया गया है, जहन्नम वासल कर दिया गया है। ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं, कैसे मारे जा रहे हैं, क्या हो रहा है इनके साथ, और अफ़गानिस्तान इन्हें प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारा कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, आज हमारा पहला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सोशल मीडिया सबसे बड़ी पावर है पीटीआई की, और वो ऐसी पावर है जो किसी को भी नहीं छोड़ती, ना बाहर किसी को छोड़ती है ना अंदर किसी को छोड़ती है। पिछले दिनों उन्होंने इंतहा कर दी कि उन्होंने अपने ही लीडरों की अजीबोगरीब तस्वीरें लगानी शुरू कर दी, और जौन सा बंदा उन्हें लगता है कि उनकी मर्जी के बरखिलाफ थोड़ा सा चल रहा है वो उसके खिलाफ भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब अचानक कुछ चीजें हमारे सामने ऐसी आई कि हमें ऐसे लगा कि सोशल मीडिया उनका झुक रहा है। उनके बंदों की वीडियो आनी शुरू हो गई जिसके अंदर वो माफिया मांग रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये अब आपको स्टोरी में बताएंगे। और कुछ अकाउंट भी सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स के मुंजमद हुए हैं, वो क्यों हुए हैं ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त हमें लग रहा है कि जो स्टेट है वो ओवर पावर कर रही है पीटीआई के सोशल मीडिया को। तो टोटल डिटेल जानते हैं अपनी स्टोरी में। अब इमरान लालिका साहब हैं, लाहौर के साथ इनका ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पुराने वाबस्ता हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उनके। मैं एक्टिविस्ट ही इनको कहता हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि क्या लफ्ज़ बोला जा सकता है। और उसके बाद ये हर किस्म की वीडियोस लगाया करते थे, हर किस्म की ट्वीट्स किया करते थे और इंतहाई बदबूदार ट्वीट्स होती थी इनकी। अफवाज पाकिस्तान को भी ज़ाहिर इल्ज़ाम देते थे, सारी पूरी स्टेट के ऊपर गन फेंकते थे। लेकिन फिर ये गायब हुए और साथ साथ इनकी फैमिली के कुछ लोग भी गायब हुए। फिर अचानक ये सामने आ गए। सामने आने के बाद इन्होंने कल एक वीडियो रिलीज़ की जिसके अंदर ये माफ़ी मांग रहे हैं अपने पुराने गुनाहों की। फिर इन्होंने अपनी जो ट्विटर अकाउंट है उसको बंद कर दिया है, उसको पहले सारी ट्वीट्स डिलीट की, फिर उन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया और फिर उसके बाद इन्होंने पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा जी मैं शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। और ये ज़हन में रखो कि ये पहला और आखिरी आदमी नहीं है, अभी लाइन लगने वाली है। और ये लाइन जो है इसके पीछे एक बंदे का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए पूरी रियासत को, उसका नाम है रऊफ़ हसन। अच्छा, तो ये रऊफ़ हसन साहब की मेहरबानी से इन सब लोगों के साथ ये सलूक हो रहा है। क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के ऊपर आपको याद है कि एक बाकायदा छापा पड़ा था, तो उसमें से बहुत सारे कंप्यूटर वहाँ से उठा के ले गए थे। फिर रऊफ़ हसन साहब के मोबाइल फ़ोन भी गए। फिर रऊफ़ हसन साहब को मोबाइल फ़ोन्स लेने के लिए बुलाया गया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन ले जाएं। उससे पहले सारा डाटा उनका निकाल लिया गया था, उसे एग्ज़ामिन कर लिया गया था। और फिर जब रऊफ़ हसन साहब आए तो उनसे इंटरव्यू किया गया कि ये कौन है, वो कौन है, ये किस तरह है, ये फैज़ हमीद कौन है, यानी FH किसको कह रहे हैं आप, और ये फैज़ कौन है, और इनके 6-7 जो अकाउंट्स हैं या 6-7 इनके जो मोबाइल फ़ोन नंबर हैं ये क्यों हैं, और ये मुख्तलिफ़ नंबरों से मुख्तलिफ़ औकात में क्यों फ़ोन करते रहते हैं। बल्कि बड़ी मज़े की बात यह है कि जहांगीर करामत साहब जो आर्मी चीफ़ थे, जनरल जहांगीर करामत साहब, वो क्योंकि किसी थिंक टैंक में काम करते हैं अमेरिका में, तो वो यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने इनसे कहा था रऊफ़ हसन साहब से मुलाकात के लिए कि मुलाकात करते हैं। तो रऊफ़ हसन साहब ने उनसे कहा जी कि मैं फैज़ हमीद साहब से पूछ के आपको बताऊँगा। यानी इवन वो इस लेवल पे भी वो फैज़ हमीद साहब से पूछते थे कि मुझे जनरल जहांगीर करामत साहब से मुलाकात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जो साबिक आर्मी चीफ हैं। तो इस लेवल तक रऊफ़ हसन साहब को जनरल फैज़ हमीद साहब चला रहे थे या जनरल फैज़ हमीद साहब को रऊफ़ हसन साहब चला रहे थे। तो जो उनका मोबाइल फ़ोन्स हैं रऊफ़ हसन साहब के, उनमें से बहुत सारा डाटा निकला। और जब डाटा निकला तो उन लोगों के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन हुआ जो 20-20, 25-25 अकाउंट चला रहे थे। बल्कि कराची के अंदर, मैं पहले भी एक व्लॉग में बता चुका हूँ, कराची के अंदर इनकी टिकट होल्डर एक खातून थी जिससे जब गिरफ़्तार किया गया तो 22 अकाउंट उसी दिन बंद हो गए।
کیونکہ وہ 22 اکاؤنٹ چلا رہی تھیں. ٹھیک ہے. جیسے لاہور کے بہت سارے لڑکے تھے وہ چلا رہے تھے. تو وہ جب ڈیٹا پورا نکلا اور اس میں سے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا, پوچھ پڑتال کرنی شروع کی, تو بہت سارے جو فیک اکاؤنٹس ہیں وہ بند ہونے شروع ہو گئے. ابھی دیکھ لیں 3 اپریل سے لے کے اب تک بڑی حد تک سناٹا ہے, اور اب تھوڑا دوبارہ پاکستان تحریک انصاف ری الائن کر رہی ہے, دوبارہ کہیں نہ کہیں سے توپ بازی ان کی طرف سے ہو رہی ہے, بمباری ہو رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ عرصہ مکمل سناٹا رہا ہے. اس کی وجہ یہی تھی کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہولڈر تھے وہ سارے گرفتار ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی پوچھ پڑتال ان کی شروع ہو گئی تھی, اور پھر پیکا قانون کے تحت ان کے اوپر بہت ساری دفعات لگا کے ان کی گرفتاریاں بٹا لی گئیں. کچھ لوگوں کے پاس کیس چل رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسے نہ گھر ہیں نہ وہ دفتر ہیں, وہ درمیان میں ہی کسی جگہ پہ ہے. تو بہرحال عمران لالیکا صاحب جو ہیں انہوں نے مدد کر لی ہے. باقی لوگوں کی لائن لگنے والی, اور یہ لوگ بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کرتے رہے. اب کچھ لوگ جو باہر رہ گئے ہیں, کچھ انگلینڈ کے اندر ہیں, پھر ایک امریکہ کے اندر ہیں صاحب جبران الیاس صاحب, اور وہ جو ہیں کن کے پاس ہیں, وہ بیسیکلی ہیں عاطف خان کے پاس. ٹھیک ہے. تو عاطف خان صاحب جو ان کی بھی ظاہر معاملات تو سیٹل ہو گئے تھے بڑی حد تک اسٹیٹ کے ساتھ, اور انہوں نے اپنے 3 نمائندے بھی یہاں پہ بھجوائے تھے. جبران الیاس صاحب کو بھی انہوں نے خاموش کروایا تھا, اور وہ بھی بڑا عرصہ خاموش رہے, لیکن اب تھوڑا تھوڑا انہوں نے بولنا شروع کیا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ علیمہ خان صاحبہ جو ہے نا سارے جو اکاؤنٹس ہیں آپریٹ کروا رہی ہیں, یا یہ سارے لوگ ان کے کنٹرول میں ہیں, اور جو وہ نریٹو دیتی ہیں اس کے بعد امیڈیٹلی اس کے اوپر ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے, یا پھر اس کو وائرل ہونا شروع ہو جاتا ہے, وائرس بن جاتا ہے وہ. یہ عمران لالیکا صاحب بھی اظہر مشوانی اور ان کی ٹیم میں موجود تھے, اور یہ بڑے قریب ترین لوگ تھے. یہ بیسیکلی واٹس ایپ گروپ بنے ہوئے ہیں, تو مختلف واٹس ایپ گروپ ہیں جن میں 2-2, 250-250 لوگ ہیں. کوئی ایک ٹویٹ آتی ہے اور اس کے اندر پھر گروپ میں ڈالی جاتی ہے, پھر گروپ کے لوگ اس کو فوری طور پہ لائک کرتے ہیں, یا پھر اسے وائرل کرتے ہیں, یا پھر اسے سپورٹ کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر اسے پھر چلا دیتے ہیں, گیئر کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ فوری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک ہی ایشو ہے دنیا میں, اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں. مثلا دیکھیں نا عباد فاروق کا جو ایشو تھا, جو انہوں نے گستاخی کی, کتنی زیادہ گستاخی کی, تو ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ہمارے گلے پڑ جائے گا. تو انہوں نے اس کو ان کی تصویر لی عباد فاروق کی, اور نیچے انہوں نے ان کی حمایت میں ایسے ایسے کلمات بولنے شروع کر دیے, اور جو ریئل ایشو تھا وہ پیچھے چلا گیا. اور عباد فاروق صاحب جو تھے ہیرو بن گئے کہ دیکھیں جی کیا آدمی ہے, کیا زبردست بندہ ہے, اور کتنی اس کی قربانی ہے. تو انہوں نے اس ایشو کو ڈائی ڈاؤن کر دیا, جو بڑا ایشو تھا کہ رحمۃ اللہ علیہ نعوذ باللہ آپ نے عمران خان صاحب کو کہہ دیا یار وہ خدا خوفی ہوتی, تو اس کو انہوں نے ڈائی ڈاؤن کر دیا. یہ پلان کمپین کرتے ہیں, اور یہ باقاعدہ ایکسپرٹ لوگ ہیں, ان کو اندازہ ہے کہ سوشل میڈیا کس طرح کام کرتا ہے. مثلا یہ دیکھیں نا, اگر سوشل میڈیا پہ فوری طور پہ کوئی ویڈیو ہو اور فوراً اس کے لائکس بڑھنا شروع ہو جائیں یا اس کے ویورز بڑھنا شروع ہو جائے, تو آٹومیٹک ان کا جو الگوریدم ہے وہ اس کو اٹھا لیتا, پکڑ لیتا. اب یہی وجہ ہے کہ اب بہت سارے لوگ جو ہیں نا ان کے جو پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ ہیں, وہ ان پلیٹ فارمز پہ کام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ٹویٹر کے اندر ہیں, یعنی ایکس کے اندر کام کرتے ہیں, کچھ لوگ گوگل کے اندر کام کرتے ہیں, کوئی انسٹاگرام کے اندر کام کر رہے ہیں, کوئی یوٹیوب کے اندر کام کر رہے ہیں. تو وہ لوگ جو ان کو بہت فوری طور پہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارا الگوریدم کام کیسے کرتا ہے. تو یہ ان سے بریفنگ لیتے ہیں, اور بریفنگ لے کے پھر اس کے مطابق کام کرتے ہیں. جو اسٹیٹ ہے یا جو دوسرے آپ کے اور میرے جیسے پرائیویٹ لوگ ہیں, ان کو یہ بڑا عرصے بعد جا کے پتہ چلتا ہے جو غلطیاں کر کے, لیکن ان سب کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے. تو یہ اس گرے ایریا کے اندر ٹانگ ہی نہیں رکھتے, پاؤں نہیں رکھتے, اور باقی معاملات کو یہ چلاتے رہتے ہیں. یہ بڑے ایکسپرٹ ہیں اس معاملے میں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. چوہدری صاحب بیرسٹر گوہر ہو گئے, علی محمد خان ہو گئے, اس کے علاوہ مروت صاحب ہو گئے, ایسی گندی تصویریں ان کی لگائی ہیں سوشل میڈیا پہ. ان کے اپنے سوشل میڈیا سیل نے یہ اپنے بندوں تک کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اور دوسرا تو یہ جو اکاؤنٹ منجمد ہونے والی خبر ہے جوہر صاحب, لیکن اس میں ایک چیز دیکھیے گا کہ جو نیریٹو علیمہ خان صاحبہ کا ہوتا ہے نا, وہی نیریٹو اس سوشل میڈیا کا ہوتا ہے. اگر علیمہ خان صاحبہ کسی بندے کو ناپسند کریں گی تو ان کے خلاف فوری طور پہ ٹرولنگ سٹارٹ ہو جائے گی, اور اگر وہ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں گی تو فوری طور پہ اس کی حمایت میں اضافہ ہو جائے گا. تو اس کا مطلب جو پیچھے مشین ہے, اس مشین کا جو فیول ہے یا اس مشین کا جو سوئچ ہے وہ علیمہ خان صاحبہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو اکاؤنٹس منجمد کیے جا رہے ہیں چوہدری صاحب, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ اکاؤنٹس تو منجمد ہوں گے, اور یہ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ٹرولنگ کر رہے ہیں تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. یاد رکھو کہ جو ٹیکس سسٹم ہے وہ بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے. میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 1994 میں نے سب سے پہلے ریٹرن فائل کی تھی, اور اس وقت جو میرے استاد تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اگر تم نے رائز کرنا ہے, اگر تم نے آگے بڑھنا ہے, تو پھر یہ اسکیلیٹن جو ہے ان کو دفن کرنا پڑے گا تمہیں. تو اپنی جو ٹیکس کی جو ایشوز ہیں اس کو ریزالو کرو, اس کو اسٹریم لائن لے کے آؤ.
पूरा टैक्स दो बल्कि इजाफी टैक्स दो ताकि आपके ऊपर कोई उंगली ना उठा सके। तो वो दिन है और आज का दिन है। मैंने टैक्स के मामले में कोई गफलत नहीं की, वक्त पे मैंने रिटर्न जमा करवाई हैं, वक्त पे टैक्स दिया है, बल्कि अगर इजाफी टैक्स के नोटिस भी आ जाते हैं तो वो भी अदा करता। तो ये लोग जो इन्होंने गलती ये की क्योंकि इमरान खान साहब के दिनों में या उनके दौर में इनका राइज़ हुआ था, तो इन्होंने ये गलतियाँ कर दी, इन्होंने अपने मामला दुरुस्त नहीं किए। अब दुरुस्त नहीं किए तो ये फंसते चले गए हैं। तो अब इनके लिए बेहतर यही है कि अच्छा सा वकील करें और उसके बाद अपनी जो स्लेट है उसको साफ़ करें, जो टैक्स का सिस्टम है उसको उसके अंदर जाके अपने आप को ठीक करें। ठीक करेंगे तो चलेगा, नहीं तो ये इनके मसले बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये जितना भी मामला है ये टैक्स रिटर्न्स का मामला है, ये वैसे कोई स्टेट बंद नहीं कर रही। स्टेट बंद नहीं कर रही, मुझे नहीं लगता। ठीक है चलें अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलाना फजलुर रहमान साहब एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो यकीन माने ऐसे लगता है कि बाज़ औक़ात पूरे पाकिस्तान की सियासत को ड्राइव कर रहे होते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं एक ज़माने में उनके बहुत खिलाफ रहे और फिर अचानक उन्हें याद आया कि मौलाना साहब का हमें साथ देना चाहिए। ये और बात है कि मौलाना साहब ने ही KPK में उनके खिलाफ जो है ना वो रिट्स की हुई हैं कि भाई हमारी कुछ सीटें आप लोग लेके गए हैं, लेकिन ये एक फितरी इताद नज़र नहीं आ रहा था। अब मौलाना साहब ने खुल के ये कह दिया है कि हम आपके साथ नहीं हैं। PTI का साथ उन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया। PTI का साथ छोड़ने के बाद PTI की अपनी वेटेज क्या रह जाएगी, मौलाना साहब की अपनी सियासत यहाँ पे कहाँ खड़ी होगी, और मौलाना साहब के छोड़ने के बाद क्या PTI एग्जिस्ट भी कर पाएगी, ये पूरी डिटेल से स्टोरी जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी थी। उन्हें अचानक मौलाना फजलुर रहमान साहब याद आ गए थे, जबकि इमरान खान साहब पूरी ज़िंदगी उन्हें मौलाना डीजल कहते रहे और उनकी बड़ी बेइज्जती करते रहे हर जगह पे। बल्कि एक वक्त तो ऐसा था 2022 में 2021 के आखिर में कि जब जनाब बाजवा साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई थी और वो मेरा ख्याल है दीर के अंदर इनका जलसा था, तो वो जा रहे थे तो जनाब बाजवा साहब ने कहा कि ये बुरा लगता है, वो बड़े सियासतदान हैं और मजहबी घराने के साथ उनका ताल्लुक है, आप हर जगह पे उन्हें मौलाना डीजल कहते हैं तो ज्यादती है, ये ना कहा करें। उन्होंने जलसे में जाते ही कह दिया कि मुझे जनरल बाजवा ने मना किया था, लेकिन मैं इसके बावजूद डीजल को डीजल ना कहूँ तो क्या कहूँ। ये इमरान खान साहब की बैकग्राउंड है। फिर गंडापुर साहब जो है वो इनके साथ क्या करते रहे, बाकी सब लोग क्या करते रहे, लेकिन बहरहाल जब बुरा वक्त आया तो मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े ज़बरदस्त सियासतदान है, एक ज़ीरक सियासतदान है। देखिए 7 MNAs के साथ किस तरह पूरे सिस्टम को जकड़ के रखा हुआ है उन्होंने। तो फिर इन्हें पता चला कि हम लोग कुछ नहीं कर सकेंगे, मौलाना फजलुर रहमान साहब के मदारस के तलबा अगर बाहर आएंगे तो स्टेट उनसे घबराती है, स्टेट उनके ऊपर शेलिंग नहीं करेगी, ना डंडे बरसाएगी। तो इन्होंने सोचा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के लोगों को आगे लगाएं, उनके पीछे पीछे खुद रहें और उससे फिर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। बंदे मौलाना फजलुर रहमान साहब के मारे जाएँ, गिरफ्तार ये हों, पैसे इनके खर्च हों, धूपें ये बर्दाश्त करें, और जब कल मामला सेटल हो जाएं तो हम फ़ायदा उठा लें। तो इनकी पूरी कोशिश थी। अब लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े ज़ाहिर ज़ीरक आदमी हैं। उन्होंने 4 शर्तें उन्होंने रख दी इमरान खान साहब के पास सामने, और ये शर्तें असद कैसर साहब के ज़रिए उन्होंने कन्वे करवाई। पहला तो उन्होंने कन्वे करवाया कि जनाब आपको माजी में जो कुछ आपने कहा था, जो किया था, उसकी माज़रत करें, ठीक है, और उसके लिए आप माज़रतनामा खुद नहीं करते, किसी और से करवा दे कि हम शर्मिंदा थे और मौलाना फजलुर रहमान साहब से और इनकी पार्टी से और इनके ख़ानदान से माफ़ी चाहते हैं। दूसरा इन्होंने कहा कि ये अगर फ़र्ज़ करें कि हमारी मूवमेंट के बाद इलेक्शंस हो जाते हैं तो उस इलेक्शंस में ज़ाहिर है हमें हमारा शेयर मिलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम घोड़ा हम प्रोवाइड करें, जंग आप लड़ें और जीतें और उसके बाद फिर घोड़े को मार दें आप। तो आपको चाहिए कि हमारे साथ एक सीट एडजस्टमेंट करें। तो वो भी उनको एक मैसेज दिया गया। तीसरा उन्होंने कहा कि जी गंडापुर साहब को तब्दील करते हैं, क्योंकि गंडापुर साहब के होते हुए ये इत्तेहाद नहीं चल सकेगा, और अगर आप इनको तब्दील नहीं करते तो इनसे भी कहें कि वो माज़रत करें और ये फ़ैसला करें और ऐलान करें कि जनाब आइंदा मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करूँगा। और फोर्थ उन्होंने कहा कि जब आपकी हुकूमत आ जाती है तो हमें सदर बनाएं आप, और अगर आप आज कमिटमेंट करते हैं तो फिर तो हम आपके साथ चल सकते हैं। चारों सवालों के जवाब या चारों मुतालबात के जवाब इमरान खान साहब ने आज तक नहीं दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी इंतज़ार कर रही है। इस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब ने 2-4 और रिजर्वेशंस भी थी। वो ये थी कि ये नमाज़ें इनके पीछे पढ़ते थे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ इनके डायलॉग चल रहे थे। फिर जब मुज़ाकरात हुए गवर्नमेंट के साथ तो उन्होंने मौलाना से पूछा भी नहीं और उसमें जाके बैठ के फिर जब ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ तो उसमें इन्होंने 14 नाम दे दिए। मौलाना फजलुर रहमान साहब से नहीं पूछा और मौलाना फजलुर रहमान साहब फिर इनके कहने पे इनके अंदिये पे चले गए और गए तो उन्होंने रात को अपने नाम वापस ले लिए। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब इस पर बड़ा नाराज़ है। तो फिर पार्टी का जब इजलास हुआ तो लोग तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सामने खड़े हो गए। उन्होंने कहा जी किस पार्टी के पीछे लगे जो हमारी बेइज्जती करते रहे।
جن کا کوئی ایک لیڈر ہی نہیں ہے, ایک بندہ کچھ کہتا ہے دوسرا کچھ آگے کہتا ہے. پہلے یہ فیصلہ تو کر لیں کہ ان کا نمائندہ کون ہے اور کس نے فیصلہ کرنا ہے, اور عمران خان صاحب کی بات کس نے کنوے کرنی ہے. ہر آدمی آ کے ایک نئی کہانی سٹارٹ کر دیتا ہے جو پچھلی کہانی سے مکمل طور پر مختلف ہوتی ہے. تو اس طرح تو نہیں چل سکے گا. پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ان کا کوئی اتحاد ہم اس میں شریک نہیں ہو رہے, کوئی ان کا لانگ مارچ ہو ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, کوئی ہڑتال کریں گے ہم اس میں شریک نہیں ہوں گے, ہم اپنا خود فیصلہ کریں گے سیاسی طور پہ. اگر ہم نے اتحاد کرنا ہے خود کریں گے, اگر ہم نے احتجاج کرنا ہے ہم خود کریں گے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جھٹکا ملا ہے پارٹی کو, اور پارٹی بہت پریشان ہے اس بات پہ. میں پہلے آپ کو کہہ رہا ہوں بہت ہی پریشان ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہ کیا کریں, مکمل طور پہ اکیلے رہ گئے. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہے صاحب آپ سے سوال کریں تو آپ چیزوں کو بیلنس کر دیتے ہیں, بڑے جرنلسٹ ہیں شاید آپ کی مجبوری ہوگی لیکن میں اس میں آپ سے ہاں یا نہ میں جواب لوں گا. مولانا فضل الرحمان کو عمران خان اور پی ٹی آئی کیا استعمال کر رہے تھے؟ استعمال کر رہے تھے, سمپل, بالکل سنسیئر. مولانا بھی کر رہے تھے, مولانا بھی انجوائے کر رہے تھے. مولانا نے اونٹ کو پہاڑ کے نیچے لا کے کھڑا کر کے نا اسے کہا لے بول پھر اب تم. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ جو مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے ہیں اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں آ کے. نہیں وہ این وقت پہ مولانا بٹھائی رکھتے تھے, جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا کہتے ہیں آئیں پھر نماز پڑھیں. یہ سارے وضو کر کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. اور کیا ہو سکتا. پی ٹی آئی استعمال کرنا چاہ رہی تھی, کر نہیں پائی. دونوں ایک دوسرے. بیلنس کر گئے نا آپ؟ نہیں بیلنس میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں, میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں, اللہ کو جان دے نہیں ہے. ٹھیک ہے چلے چلتے ہیں جی نیکسٹ اسٹوری جی, بہت انپورٹنٹ ہے. پانی زندگی ہے جی. بعض اوقات تو چلو پر پانی بھی کافی ہوتا ہے, لیکن یہاں پہ بہت زیادہ پانی کی بات ہونے جا رہی ہے. پاکستان اور انڈیا جس خطے میں آتے ہیں وہاں پہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. 2 ارب لوگوں کی زندگیاں اس وقت خطرے میں. یہ پوری ڈیٹیل سے آپ کو اسٹوری بتائیں گے کہ دراصل یہ ہونے کیا جا رہا ہے, اور اگر اس کے اوپر فوری طور پہ کچھ نہ کیا گیا تو ہم کن مشکلات کا شکار ہونے والے ہیں. دیکھو دنیا میں جو پانی کے سورس ہیں نا, سب سے بڑے جو سورس ہیں وہ ایک نارتھ پول ہے, دوسرا ساؤتھ پول ہے, اور وہاں پہ بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں اور وہ پانی کی ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں. بلکہ آرکٹک سرکل ہے, اگر آپ دیکھو تو اس طرح ایک سرکل ہے زمین کے اوپر, اور وہاں پہ جا کے نا دن اور رات بدلتے ہیں, جس میں کینیڈا بھی شامل ہے, پھر اس کے بعد نارتھ پول کے بہت سارے علاقے شامل ہیں, رشیا کا پورا ایک علاقہ شامل ہے, پھر اسکینڈینیوین کنٹریز اس میں شامل ہیں, تھوڑا سا اس کے اندر جو ہے یہ آئس لینڈ بھی اس کے اندر شامل ہے, گرین لینڈ کا تھوڑا سا علاقہ بھی اس کے اندر شامل ہے. اس کو کہتے ہیں آرکٹک سرکل. تو وہاں پہ برفیں جمی ہوئی ہیں, تو وہاں سے جب گرمیاں آتی ہیں اور سورج کی روشنی پڑتی ہے تو وہاں سے پھر فریش واٹر نکلتا ہے جو ریزروائرس میں کریٹ ہوتا ہے. دنیا کی جو سب سے بڑی جھیل ہے وہ رشیا کے اندر ہے. ٹھیک ہے. تو رشیا کے اندر جو جھیل ہے وہ پوری دنیا کا اس کے اندر 27% میٹھا پانی ہے. اتنی بڑی جھیل ہے, اور پورے یورپ کے اندر جو پانی سپلائی ہوتا ہے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے دریاؤں سے زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے سارے کے سارے روٹس وہ ہیں. تو وہ اتنا, اب اس کے یہ بیلنس ہے ساؤتھ پول اور نارتھ پول, لیکن جو ایشیا ہے وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول پہ نہیں ہے. ایشیا جو ہے نا اس کے ساتھ جو سب سے بڑا سورس ہے واٹر کا وہ ہے ہمالیہ کے پہاڑ. تو ہمالیہ کے پہاڑ نارتھ پول اور ساؤتھ پول کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئر ان کے اوپر ہے. تو یہیں سے ماخذ نکلتے ہیں سارے دریاؤں کے, اور جو زمین کے اندر میٹھا پانی اس کے بھی. تو اگر یہ پگھل جائیں تو پھر اس طرح ہوگا کہ فلڈ آئیں گے, سارا پانی جو ہے نا وہ سمندروں کے اندر جا کے غرق ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو پھر پانی کی سپلائی پیچھے سے بند ہو جائے گی, سارے جو دریا ہیں وہ سوکھ جائیں گے. انڈیا کے اندر دریا ہوں یا پھر بنگلہ دیش کے اندر دریا ہوں یا پھر آگے تھائی لینڈ وغیرہ کی طرف جو نکلتے ہیں دریا وہ ہوں, چائنا کے اندر جو دریا نکل رہے ہیں وہ ہوں, پھر یہ افغانستان, ایران اور تاجکستان کی طرف سے جو دریا نکل رہے ہیں وہ ہوں, پاکستان کے دریاؤں سارے کے سارے جو ہیں یہ نکلتے ہیں ہمالیہ سے. ان کے ماخذ ہمالیہ ہے, اور جس دن ہمالیہ کے اندر برفیں پگھل جائیں گے اس کے بعد یہ سارا علاقہ بیرن ہو جائے گا. تو اب رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ ان کے وہاں پانی کی جو ہے نا شارٹیج ہوتی جا رہی ہے, برفباری کم ہوئی ہے, برفباری بہت زیادہ کم ہو رہی ہے, اور پچھلے سال تو بالکل برفباری نہیں ہوئی, اور وہاں پہ جو پرانے گلیشیئرز ہیں انہوں نے پگھلنا شروع کر دیا ہے. تو جو گرمی پڑتی جائے گی تو وہ برف جو ہے پانی بنتی جائے گی, تو اس سے بڑا کرائسس پیدا ہوگا, کیونکہ قدرت کا ایک سسٹم ہے کہ سردیوں کے اندر وہاں برف پڑتی ہے, جب برف پڑتی ہے تو وہ ریزروائر بڑھ جاتے ہیں یا پھر ان کو برابر کر دیا جاتا ہے قدرت کی طرف سے. تو اب قدرت جو ہے ناراض ہو گئی ہے. قدرت صرف نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی طرف سے ناراض نہیں ہوئی, وہ اس سائڈ سے ہمالیہ کی طرف سے بھی اور کو ہندو کش کی طرف سے بھی ناراض ہوگی. تو یہ ایک کرائسس ہے, اور اس کے بارے میں بہت زیادہ دنیا وریڈ ہے. ان سب کا خیال یہ ہے کہ اگر کوئی فوری طور پہ کوئی اس کا حل نہیں نکالا جاتا, گلوبل وارمنگ کو نہیں روکا جاتا, کوئی بڑے ڈیسیژن نہیں کیے جاتے,
تو یہ تو 2 ارب لوگوں کی جو آبادی ہے جس میں انڈیا اور پاکستان سب سے زیادہ ہیں، یہ یہاں پہ بھوک سے مر جائیں گے. یہاں اتنا خوفناک قحط پڑے گا کہ آپ اس کو کنٹرول ہی نہیں کر سکیں. ہم یہاں پہ نہروں پہ لڑ رہے ہیں، دنیا جو ہے وہ اس چیز پہ لڑ رہی ہے کہ بھائی آپ مالیہ کی طرف دیکھو وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ ایک پڑھے لکھے ملک میں اور ایک ترقی پذیر ملک میں فرق ہوتا ہے کہ جو پڑھے لکھے ملک یا ترقی یافتہ ملک ہیں وہ اس طرح سے سوچتے ہیں کہ پیچھے سے ریزروائرز کو دیکھو یا بگر پکچر میں دیکھو، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی سیاست سے باہر نہیں آ سکتے. در حقیقت جو اصل خبریں ڈسکس ہونی چاہیے وہ یہ ہیں کیونکہ ہماری زندگی اس پہ ڈیپینڈ کرنے والی ہے. اب چلتے ہیں جی نیکسٹ سٹوری، بہت امپورٹنٹ سٹوری جی. شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں جی خوارج کے خلاف سخت قسم کا کریک ڈاؤن ہوا. یہ تو خبریں ہم سنتے آ رہے ہیں پچھلے بہت دنوں سے کہ بھئی خوارج کی شامت آئی ہوئی ہے، پاک فوج ان کی طبیعت صاف کر رہی ہے. لیکن یہ اچانک تیزی کیوں آ گئی ہے؟ یہ خوارج آئے دن جو ہمیں روز خبریں ملتی ہیں، آج ادھر اتنے مارے گئے، آج اتنے مارے گئے، اس کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے. وہ ریزن بھی آج ہم آپ کو بتائیں گے اور ڈیٹیل سے سٹوری جانیے گا کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان میں در حقیقت ہوا کیا ہے. اب جو لیٹسٹ ہے کہ 2 وہاں پہ آپریشنز ہوئے ہیں. ایک آپریشن میں 5 لوگ مارے گئے ہیں اور ایک آپریشن میں جو ان کا ہیڈ تھا ذبیح اللہ عرف زاکران، تو یہ مارا گیا اور یہ بڑی میجر اچیومنٹ ہے. یہ دیکھو یار فرق وہاں پہ نا جو طالبان ہے نا وہ اب ٹی ٹی پی سے فاصلہ پیدا کر رہی ہے کیونکہ پاکستان نے جو نیگوشیشن کی ہے اب طالبان بڑی حد تک کنونس ہو گئے ہیں پاکستان کے معاملے میں. انہیں اندازہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹائٹ کریں گے تو یہ ہمیں ٹائٹ کر دیں گے، یہ ہماری تجارت بند کر دیں گے، پھر اسی طرح مہاجرین کو دھکیلتے چلے جائیں گے، ہمارے لیے کرائسس پیدا ہوتا جائے گا. پھر یہ سرجیکل آپریشنز کریں گے، پھر دنیا ان کو سپورٹ کرے گی جیسے دنیا اس وقت سپورٹ کر رہی ہے. امریکنز ان کی مدد سے آ جائیں گے. امریکہ کو یہ واپس لے آئے اور انہوں نے کہا کہ سارا اسلحہ اکٹھا کرو تو ہم پھنس جائیں گے. تو اب انہوں نے کوئی کمپرومائز کرنا شروع کیا ہوا ہے پاکستان کے ساتھ. تو اب جو لوگ وہاں سے آ جاتے ہیں وہ افغان خود ہی اطلاع دے دیتے ہیں کہ جی اتنے لوگ آ گئے، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. ہم تو یہاں پہ نہیں روک سکتے ان کو کیونکہ ہمارے مہمان ہیں، لیکن آپ کے تو مہمان نہیں ہیں، آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو اب پاکستان کو اطلاع جو ہے وہاں سے ملنے شروع ہو گئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ بڑے ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوتے ہیں اور انٹیلیجنس بیسڈ ہوتے ہیں اور اس میں پاکستان کو فائدہ بہت ہو رہا ہے. اور اگر آپ یہ دیکھ کے حیران ہوں گے جو پچھلا ڈیٹا نکالیں گے اور اس کے بعد مارچ کا ڈیٹا نکالیں گے تو آپ کو بڑا سائزیبل دہشت گردی کے اندر کمی محسوس ہوگی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان بڑا ایکٹیو ہے اور اس نے بڑی اچھی پالیسی بنا دی اور اب اس نے ان کی گردن دبوچنا شروع کر دی. یہ سلسلہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو میرا خیال ہے کہ جون تک یہ معاملہ جو ہے بڑی حد تک نپٹ جائے گا. یہ جو خوارج وہاں سے آ رہے ہیں نا آنا بند ہو جائیں گے اور اگر جو یہاں پہ ہیں تو سب فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ناظرین، یہ پاکستان کے لیے یقیناً بہت اچھی خبر ہے. اب 2 دنیا چل رہی ہیں اس وقت جی، ایک سوشل میڈیا پہ اور ایک حقیقی دنیا. جو سوشل میڈیا اگر ہم دیکھتے ہیں اب سے مہینہ 2 مہینہ پہلے آپ چلے جائیں تو خدا نہ خواستہ ایسے لگتا تھا کہ کے پی کے میں اور بلوچستان میں پتہ نہیں کیا آگ لگ گئی ہے، پتہ نہیں وہاں پہ اب کیا ہوگا یا کیا بنے گا. اور اس کے بعد یہ اب حقیقی سٹوری ہے، آن گراؤنڈ آ کے آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی شامت آ چکی ہے. یہ بہت جلدی ان قریب پاکستان سے یہ صاف ہو جائیں گے. تو ہمیشہ اپنے ملک پہ، اپنے آئین پہ اور اپنی افواج پہ یقین رکھیں. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.